میرا مہمان میرے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عدیل بھائی، ایک کورس بناتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کورس؟ اس نے کہا ہاں، آپ کو پتہ نہیں کورس میں بڑی ویلیو ہے۔ آج کل کی مارکیٹ کورس سے چلتی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ اسکل نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ اسکل ہے۔ آپ کورس بنائیں، بیچنا میرا کام ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کورس بناؤں اور کتنے کا بک جائے گا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پیرنٹنگ پر، ایجوکیشن پر، لرننگ کے جو آپ ٹیکنیکس بتاتے ہیں اس پر کورس بنائیں۔ میں آپ کے کورس کے رائٹس 16 لاکھ روپے میں خریدوں گا۔ جی 1.6 ملین سارے رائٹس میرے پاس ہوں گے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اس کو مارکیٹنگ کروں گا، میں اس کی فنل بناؤں گا۔ فنل کا ورڈ بھی مجھے پہلی مرتبہ وہاں سے پتہ چلا، اور میں لوگوں تک وہ لے کر جاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ آپ آئیں اور یہ کورس کریں اور باقی ساری چیزیں آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور میں نے کہا کہ لیکن میں نے تو تختی کو ایک فری فورم بنایا۔ میرا مقصد تو یہی تھا کہ ایک فری فورم بنایا جائے جس کے ذریعے عام لوگوں کو سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، نیورو سائنس کے بارے میں، پڑھنے کے طریقوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری آفر آپ کے پاس ہے، میں لاہور سے آپ کے پاس ایک دن کے لیے ایسے نہیں آیا۔ یہ بات ہے جنوری 2022 کی، پچھلے سال کی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، اور کچھ عرصے پہلے کام کرتے کرتے میں نے ایک انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیا۔ بیلجیم کے ایک انسٹیٹیوشن میں نے نیورو سائنس بیسڈ ایک کورس میں داخلہ لیا اور وہاں سے سرٹیفکیشن شروع کر دی۔ یہ سرٹیفکیشن، اس کا نام بڑا عامیانہ ہے، برین کوچ۔ مجھے پتہ یہ اتنا اچھا نام نہیں ہے، لیکن نیورو سائنس آف برین کوچنگ یہ سرٹیفکیشن ہے۔ اس میں 12 مختلف کورسز ہیں۔ ان ساری کورسز کی ڈیفرنٹ سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ اب میں کر چکا ہوں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں انتظار کر رہا ہوں اپنی ڈگری کی، کیونکہ اس وقت 1 مہینے کے اندر اندر مجھے ڈگری مل جائے گی۔ جب یہ کورسز میں کر رہا تھا تو میں اتنا زیادہ خوش تھا، کیونکہ ان کورسز میں اتنی نئی چیزیں ہیں، اور جب پہلی مرتبہ باہر کے ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر گریگری ان کا نام ہے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا کہ آپ یہ کورسز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سے فارنرز تھے، پاکستانی تو میں اکیلا تھا، اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہ برین کوچز تھے، ان کی کمپنیز تھی بڑی بڑی، اور وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور جا کے لیکچرز دیتے تھے اور ان کا معاوضہ لیتے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کورسز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہ کورسز اردو میں اپنی نیشن کے سامنے لے کر آ سکوں، کیونکہ میرے پاس ایک فورم ہے، تو پھر تو میں یہ کورس کروں گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اردو میں سے کنورٹ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کورس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہ آگے لوگوں تک نہ پہنچے۔ میری بات سن کے وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے کورس بناتے ہوئے کہ میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورس میں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کر سکوں۔ خیر میں نے اس کورس میں حصہ لے لیا اور میں نے اس کورس کو آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں ایک لیکچر دینے کے لیے ایک یونیورسٹی میں گیا، اسکولوں میں گیا اور ایک جامعہ میں بھی گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کی بلڈنگ بالکل نئی تھی، زبردست قسم کی بنی تھی، لیکن یونیورسٹی کے پاس بیسک اکوپمنٹ نہیں تھا کہ وہ میری پریزنٹیشن کنڈکٹ کر سکیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی میں اس یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے عمومی رجحان کی بات کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں مائک نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، پوائنٹر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے میں وہاں پر لیکچر نہیں دے سکا۔ میں زبانی بولتا رہا، اپنے گلے کے ساتھ بولتا رہا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو فنڈز نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی فنڈز نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ تو کم دیتی ہے، لیکن عام عوام تو یونیورسٹیوں کو کبھی بھی کوئی فنڈ نہیں دیتے، نہ ہی کوئی چیز ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک جامعہ میں گیا، ایک مدرسے میں گیا، اور ہر جگہ پہ مجھے ایسا ہی پیسہ نظر آئے، عمارت ہی عمارت نظر آئے۔ 4 کیمرے میرے پاس آگے پیچھے لگے ہوں اور میں ان میں کلکر کے ذریعے، وائرلیس ہیڈ فون کے ذریعے لیکچر دے رہا تھا۔ تو مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ خوشی یہ ہوئی کہ چلیں ہم اپنے دینی حلقوں میں بھی اتنی زیادہ
اہمیت اب ہم دینا شروع ہو گئے کیونکہ وہ سائنس پڑھا رہے تھے، تو اس بات کی مجھے خوشی ہوئی اور ان کا سیٹ اپ بہت اچھا تھا۔ لیکن دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ آج پاکستان $1 بلین کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ایک جائنٹ ایپل $300 بلین کی ریونیو رکھتا ہے ایک سال کی۔ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں $1 بلین کے، $300 بلین کا ریونیو رکھتا ہے ایک کمپنی ان کی، اور پھر بھی ہم یونیورسٹیوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم ان تعلیمی اداروں پر یقین نہیں رکھتے یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے جو کہ ہمیں سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ ہمارا عمومی رجحان یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں جتنے بھی ذلیل و خوار ہو جائیں، معذرت کے ساتھ، اگلی زندگی اچھی گزارنی ہے۔ لیکن میرا موٹو یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی میں بھی اچھا گزارنا ہے اور اگلی زندگی بھی اچھی گزارنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سائنسز پر اور ان انسٹیٹیوشنز پر انویسٹ کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ نے تو کبھی ہمارا حال پوچھا نہیں ہے، اور پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن نے مجھ سے بہت بڑے وعدے تو کیے، لیکن آج تک انہوں نے کوئی ریسورس ایسا نہیں دیا ہے جس کے ذریعے ہم اس قسم کے کورسز بنا سکیں۔ ایک یونیورسٹی نے، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 4 بچے ایسے دیں گے جو آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کریں گے۔ مجھے ان سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو کہا ویڈیو ایڈیٹر دے دیں، آپ کے پاس ہزاروں بچے ہیں، 4 بچے دے دیں، میں خود سکھا دوں گا ان کو۔ انہوں نے کہا 4 بچے ہم آپ کو دیں گے، آج تک انہوں نے نہیں دیے۔ گورنمنٹ کو اس وقت ہماری ضرورت پڑتی ہے جب کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہو جاتے ہیں اور انہیں ایجوکیشنل ویڈیوز چاہیے۔ اس وقت ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر قسم کے عہدیدار کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنا علم بانٹتے آئے ہیں اور ہم نے ان کو بھی دے دیا۔ ٹیلی اسکول پر تختی کی ویڈیوز چلتی رہیں اور شاید اب بھی چل رہی ہوں، مجھے اس کا علم نہیں۔ لیکن ان فونوں کے بعد جو کہ اجازت لینے کے لیے تھا، اس کے بعد انہوں نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیا آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہے، کیا ہم کوئی ٹیم آپ کو دے سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ اردو میں لے کر آئیں۔ اس لیے مجھے اس بات کی تو اہمیت کا اندازہ ہے کہ ہمیں اردو میں بہت زیادہ کنٹینٹ چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ یہ کام اکیلے ہی کرنا پڑے گا، جو کہ پچھلے 7 سالوں سے میں اکیلا ہی کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کورس کے کچھ پیسے ضرور ہونے چاہیے، 200-300 روپے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو کورس کی اہمیت کا پتہ چلے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو چیز مفت کی ہے اس بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بڑی دیر یہ سوچا کہ میں اس کی کچھ نہ کچھ منیمل فیس رکھ دوں، لیکن ان دا اینڈ میں اس بات سے کہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 300 روپے ہوں تو وہ ہم روٹی لینے کے لیے استعمال کریں گے، ہم کورس نہیں خریدیں گے۔ مجبور ہو گیا کہ میں یہ کورس فری رکھ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کورس پر آپ کے 500 روپے 1000 روپے لگیں جو کہ آپ کھانے کے لیے مختص کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت اتنی غربت ہے کہ ہم یہ کورسز افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا کہ ہم یہ کورس فری رکھنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کورس اپنی ویب سائٹ پر پہلا کورس فری رکھنے جا رہے ہیں، اور آنے والے 12 کورسز بھی انشاءاللہ ہم فری رکھیں گے۔ اس کے جتنے بھی فائنینشیل اسپیکٹس ہوں گے، جتنے بھی خرچے ہوں گے، ان کے لیے ایک کام ہم نے شروع کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیٹریون لانچ کر دیا ہے۔ تختی نے اپنا پیٹریون لانچ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر جا کے آپ سبسکرائب کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تختی ایک اچھا کام کر رہا ہے، وہ اس کو بھی تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، یہ بھی لوگوں کو شاید پڑھا رہا ہے یا اویئرنیس دے رہا ہے، یا یہ آج ذہن بنا رہا ہے تاکہ آنے والی جنریشن سائنس میں آگے جائیں، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو آپ وہ سبسکرپشن لے سکتے ہیں۔ اس سبسکرپشن میں ہم کچھ کورسز وغیرہ بھی ڈالیں گے، اور ہم اپنی بیہائنڈ دا سین چیزیں بھی ڈالیں گے، کچھ لوگوں کو ہم تختی پر شاؤٹ آؤٹس بھی دیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں تو دکھاوے کی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ گول ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں ایجوکیشن کو کرنا چاہیے، ہمیں اردو زبان میں لیٹسٹ چیزوں کو لانا چاہیے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے پیٹریون پر جائیں اور پیٹریون کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم ان کورسز کو جلد از جلد بنائیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ماڈل ہے اس
قسم کا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی ایک آئیڈیا ہے جو میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر، کیونکہ میرا ذہن زیادہ تر یوٹیوب اور اس قسم کی چیزوں پر ہی جاتا ہے، تو میں نے وہاں سے دیکھ کر اڈاپٹ کیا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے، اگر آپ کوئی مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے اسپریڈ نالج پاک پر ای میل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب میں یہ کورس فری رکھ رہا ہوں، تو میں یہ آپ سے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے اپنا کام کر لیا. میرے پاس علم تھا، میں نے ایک جگہ سے علم لیا، پیڈ علم لیا، اور لے کر اس کو اردو میں لے کے آیا، اور اردو میں لا کے میں نے اس کو فری کر دیا. میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا. شاید میری آزمائش بھی یہاں تک تھی اور وہ ختم ہو گئی. لیکن اب اس کورس کو لے کر جانا گھروں میں، آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو کہ فیوچر کے ماں باپ ہیں یا وہ ماں باپ بن چکے ہیں، ان تک اس کو لے کر جانا. ان کو گفٹ ہی کر دیں. ان کو کہیں یہ 50 ویڈیوز ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، 2-4 دن لگا کر دیکھ لیں، اور اس سے آپ کی زندگی اور آپ کے بچے کی آنے والی زندگی بدل جائے گی. اس کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کیسے اس بچے کو ٹریٹ کرنا ہے. کوئی پیسے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ان میں کسی قسم کا پیسہ انوالو نہیں. ایک جھونپڑی والا بھی ان میں سے زیادہ تر چیزیں کر سکتا ہے. لیکن صرف مائنڈ سیٹ میں، لائف سٹائل میں چینجز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مائنڈ سیٹ کی چینجز ہیں اور لائف سٹائل کی چینجز ہیں. آپ کے بچوں کے دماغ بڑی تیزی سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے، اور ہم پریگنینسی سے لے کر 25 سال تک بچے کے دماغ کو ڈسکس کریں گے. ایک ایک لیول پر بچے کے دماغ کو ڈسکس کریں گے پہلے کورس میں، اور بتائیں گے کہ اب اس لیول پر بچے کا دماغ کتنا بن گیا، اب وہ کیا کرے گا، اب کیا ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا، آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، پڑھنے کے لیے کیا دینا ہے، اس کو پڑھانا کیسے اچھا ہے، سٹریس میں ہے تو کیسے کرنا، اگر کسی کو بلی کر رہا ہے تو کیا، اگر اس کو بلی کیا جا رہا ہے تو کس طریقے. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو ایسا کورس اردو میں نہیں ملے گا. جی، آپ کو ایسا کورس اردو میں نہیں ملے گا. اگر آپ کو ایسا کورس اردو زبان میں مل جائے یا انگلش میں بھی فری میں مل جائے، تو آپ ضرور مجھے لکھیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے، اور آپ ہمیں کچھ مشورے بھی دیں گے، آپ انٹلیکچولی بھی ہیلپ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی یونیورسٹی میرے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہتی ہے تو دے آر موسٹ ویلکم. اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار اس کورس کو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. آئیے اس ملک کو آگے لے کر چلیں، آئیے اس قوم کو پڑھائیں. ہمارے پاس ینگ بچے ہیں، ان بچوں کو اچھے طریقے سے ہم پروان چڑھائیں، ان کی پرورش کریں، ان کو جدید علوم پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے ان کے دماغ بنائیں. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.